أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. صدق اللہ العظیم۔ سورہ اللیل کی آیت نمبر 8 تا 11 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو شخص بخل کرتا ہے اور بے پرواہی برتتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، بھلائی کو جھٹلاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیتے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ حد سرکش اور باغی انسان کے لیے وارننگ ہے کہ جو لوگ اللہ کی پرستش سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی اطاعت سے انکار کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر رہے ہیں، یہ بخیل انسان ہیں، اللہ کے آرڈر سے بے پرواہی برت رہے ہیں، بھلائی کو جھٹلا رہے ہیں۔ ہم انہیں اسی راستے کی طرف سہولت دیں گے جس راستے کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ جو انسان جو راستہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستے کی وضاحت کر دی ہے، اسے رہنمائی دے دی ہے۔ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو شاکر انسان بنے، چاہے تو ناشکرہ بنے۔ اب یہ ناشکرہ انسان بن رہا ہے، باغی انسان بن رہا ہے، سرکش انسان بن رہا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اسے مشکل راستے کی طرف چلنے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے کہ جو راستہ اس نے منتخب کیا ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بھلائی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی کا راستہ، سرکشی اور بغاوت کا راستہ، اللہ کو جھٹلانے کا راستہ اختیار کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اللہ فرماتا ہے کہ جس مال کو یہ جمع کر کے رکھتا ہے، بخل کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اور قریبی رشتہ پر خرچ نہیں کرتا، فقراء مساکین پر خرچ نہیں کرتا، یتامہ پر خرچ نہیں کرتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا یہ مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اِذَا تَرَدَّى، جب یہ ہلاک ہو جائے گا، انسان کا مال دنیا میں رہ جائے گا اور انسان خالی ہاتھ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اور نہ اس کے پاس مال ہوگا نہ نیک اعمال ہوں گے۔ اللہ سے دعا کر ہمیں حسین سے حسین تر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنی پرستش، اپنی بندگی اور غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔